على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، قیامت کی نشانیوں سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا تھا۔ پچھلے بیان میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اور زلزلے آنے کی طبعی وجہ بھی آپ کے سامنے رکھی تھی اور شرعی وجہ بھی۔ آج بھی دیکھیں، میں زلزلے آنے کی شرعی وجہ سے متعلق اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دیں۔ دیکھیں، حدیث کی ایک کتاب ہے المستدرک۔ اس کتاب کے اندر حاکم نیشاپوری نے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، کہ جب کسی بستی کے اندر، کسی قوم کے اندر زنا اور سود عام ہو جائے، فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، تو یوں سمجھیں کہ اس قوم نے، اس بستی نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے عذاب کے لیے پیش کر دیا۔ یہاں دو گناہوں کا تذکرہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زنا کا گناہ اور دوسرے سود کا گناہ، اور فرمایا جب کسی بستی کے اندر یہ دو گناہ عام ہو جائیں تو سمجھیں کہ اس بستی نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے عذاب کے لیے پیش کر دیا۔ سب سے پہلے ہم زنا کے گناہ سے متعلق چند باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، آج کے دور کے اندر زنا کا گناہ بھی بڑا عام ہے۔ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے زنا اور ایک ہوتا ہے مبادیات زنا، یعنی وہ چیزیں جو انسان کو کامل اور مکمل زنا تک پہنچا دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، غیر محرم کی طرف دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ آج ہزاروں میں سے چند ہی ایسے خوش قسمت نوجوان ہوں گے جو اپنی نگاہوں کی 100% حفاظت کرتے ہوں گے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہر دم مردوں کی نگاہیں عورتوں کو تلاشتی پھر رہی ہوتی ہیں، اور عورتوں کی بھی الٹی سیدھی نگاہیں مردوں کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہیں۔ یہ میرے پیارے بھائیوں آنکھوں کا زنا ہے۔ اسی طرح آج کل کانوں کا زنا بھی بڑا عام ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ آج کے دور کے اندر یہ موبائل فون ایسی مصیبت وجود میں آئی ہے کہ لوگ گھنٹوں غیر محرموں کے ساتھ فون پر بات چیت کر رہے ہوتے، انہیں میسیجز اور پیغامات بھیج رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرے پیارے بھائیوں کان کا زنا ہے۔ آپ کسی غیر محرم کا اپنے دل میں تصور باندھیں، آپ کسی غیر محرم کا اپنے دل میں خیال جمائیں، آپ رات دن دل میں کسی غیر محرم کے بارے میں سوچیں، یہ میرے پیارے بھائیوں دل کا زنا کہلائے گا۔ آپ کسی غیر محرم سے ملاقات کے لیے چل کر جائیں، یہ پاؤں کا زنا کہلائے گا۔
اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آج مبادیات زنا بڑے عام ہو گئے ہیں، گو کہ جو مکمل زنا ہے اس کے اندر کچھ رکاوٹیں ہیں، مجبوریاں ہیں۔ تو پہلا گناہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ ہے زنا کا گناہ، اور دوسرا گناہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے سود کا گناہ۔ آج آپ دیکھ لیں یہ سود کا گناہ بھی بڑا عام ہو چکا۔ آج ہمارے نہ جانے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو سود پر کاروبار کیے ہوئے ہیں، جو سود پر اپنے پیسے چلائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک حلال چیز کے اندر ہم نے حرام چیز کی ملاوٹ کر دی۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ یہ ایسا ہے جیسے ایک پاک چیز کے اندر ہم نے ناپاک چیز کی ملاوٹ کر دی۔ آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ اگر ہم پاک چیز میں ناپاک چیز کو ملائیں گے تو کیا وہ پاک چیز بھی پاک رہے گی؟ بالکل نہیں رہے گی، بلکہ وہ پاک چیز بھی ناپاک ہو جائے گی۔ اسی لیے دیکھیں قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العزت سے ڈرو، اور فرمایا وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچ میں ایمان والے ہو، پکے ایمان والے۔ اور فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر سن لو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تم سے جنگ کا اعلان۔ اور ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ جس سے اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا اعلان کر دیں، ایسا بندہ دنیا اور آخرت کے اندر عزتیں حاصل کر سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں کسی صورت حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے دیکھیں حدیث کی ایک کتاب ہے مجمع الزوائد، اس کتاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سود کے 72 درجۂ گناہ ہیں، جن میں سب سے ہلکا درجہ اور سب سے آسان درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کسی قوم کے اندر یہ دو گناہ یعنی زنا اور سود عام ہو جاتے ہیں تو پھر سمجھیں کہ اس قوم نے، اس بستی نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے عذاب کا حقدار بنا لیا۔ تو اگر ہم میرے پیارے بھائیوں ان میں سے کسی ایک بھی گناہ کے اندر مبتلا ہیں تو اللہ رب العزت سے پکی سچی توبہ کریں اور دل سے یہ عہد کریں کہ آئندہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان گناہوں کے قریب بھی ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ اسی طرح دیکھیں پہلی امتوں کو جو سزائیں ملی ہیں، پہلی امتوں کو جو سزائیں ملی ہیں، ان کی جو اللہ رب العزت کی جانب سے پکڑ آئی ہے، وہ بھی میرے پیارے بھائیوں ان کے جتنے گناہوں کی سزا ملی ہے، ان کی معصیتوں اور نافرمانیوں کی جو سزا ملی ہے، وہ بھی میرے عزیز بھائیوں زلزلے کی صورت اور شکل میں ملی۔ مثال کے طور پر دیکھیں قرآن مقدس کے اندر ہے، اہل مدین کے اندر اونچ نیچ تھی، یہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان لوگوں کو سخت زلزلے نے پکڑ لی۔ اسی طرح دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ تقریباً 70 لوگوں کو کوہ طور پر لے گئے، پھر ان لوگوں نے بہانے بازیاں شروع کر دی، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں کیا پتہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلامی ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، کہ جب ان کو سخت زلزلے نے پکڑ لی۔ اسی طرح دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ قارون نے اللہ رب العزت کا حکم پورا کرنے میں کوتاہی کی،
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فخسفنا به وبداره الارض، کہ ہم نے قارون کو اور اس کے گھرانے کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ تو پتہ چلا پہلی امتوں کو بھی ان کے گناہوں کی جو سزا ملی ہے وہ زلزلے کی صورت اور شکل میں ملی۔ آج بھی اگر ہم میرے پیارے بھائیوں گناہوں بھری زندگی گزاریں گے، گناہوں کی زندگی میں اپنے آپ کو لت پت کریں گے، تو پھر یاد کریں ہم پر بھی اس طرح کے عذابات آ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر مومن کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، دیکھیں اپنے دل کے اندر یہ بات بالکل نہ سوچیں، اپنے دل کے اندر یہ خیال بالکل نہ لائیں کہ یہاں پر زلزلے کیوں نہیں آتے۔ زمین کے جس حصے میں ہم رہ رہے ہیں اس حصے کے اوپر زلزلے کیوں نہیں آتے۔ یاد رکھیں جب شرعی وجوہات ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت زمین کے جس ٹکڑے کو چاہیں اس ٹکڑے کو ہلا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت زمین کے جس حصے میں چاہیں زلزلے لا سکتے ہیں۔ پرانے فالٹس جو ہزاروں سال سے خاموش تھے، اللہ رب العزت کو یہ قدرت حاصل ہے کہ پل بھر میں ان کو زندہ کر دیں، ان فالٹس کو دوبارہ سے زندگی دے دیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ بات بالکل نہ سوچیں کہ یہاں پر زلزلے کیوں نہیں آتے۔ جو بات سوچنے کی ہے وہ میرے عزیز بھائیوں یہ ہے کہ جی مولانا اگر زلزلہ آ جائے تو ہم کریں کیا، زلزلے کے وقت ہم لوگ کیا کام کریں۔ تو اس سلسلے میں دیکھیں علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الجواب الکافی میں لکھا ہے، اور یہ توجہ سے سننے والی بات ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے ایک خط اپنے گورنروں کو لکھا۔ اس خط کے اندر یہ مضمون تھا، اس خط کے اندر یہ مضمون لکھا ہوا تھا کہ جب تم زمین کے اندر زلزلے محسوس کرو تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے استغفار کرو، اور میدان میں باہر جا کر اللہ رب العزت کے سامنے خوب گریہ و زاری کرو، اللہ رب العزت سے خوب دعائیں مانگو، اور اپنا مال اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کرو۔ یہ کام میرے پیارے بھائیوں زلزلے کے وقت کرنے کے ہیں۔ جب بھی ہمیں اپنے یہاں زلزلے کے ہلکے سے بھی جھٹکے محسوس ہو تو ہمیں چاہیے یہ کام کرے۔ کیا کام کرے؟ یہی کہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے، میدان میں باہر نکل کر اللہ رب العزت کے سامنے خوب روئیں، اللہ رب العزت کے سامنے خوب گڑ گڑائیں، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنے کا اہتمام کریں، اور اللہ رب العزت کے راستے میں اپنا مال صدقہ کریں۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ان البلاء لا يتخطاها، کہ مصیبتیں جو ہیں وہ صدقات سے آگے نہیں بڑھتی۔ اسی طرح دیکھیں ایسے موقع پر وہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی اپنی پریشانیوں اور اپنی اپنی مصیبتوں کے وقت میں پڑھی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی مصیبتوں کو دور کر دیا۔ مثال کے طور پر دیکھیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا، رب کریم ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، رب کریم ہم سے اپنی جانوں کے اوپر ظلم ہو گیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے، اگر آپ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے ان کی مصیبت کو ٹال دی۔ میرے پیارے بھائیوں زلزلہ بھی ایک طرح کی مصیبت ہے، اگر ہم ایسے وقت میں اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو یقین جانیں اللہ رب العزت ہماری مصیبت کو بھی ٹال دیں۔
اسی طرح دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور مچھلی یونس علیہ السلام کو سمندر کی تہ میں لے گئی، وہاں جا کر حضرت یونس علیہ السلام نے ان الفاظ میں اللہ رب العزت کو یاد کیا۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ ان الفاظ کے ذریعے اللہ رب العزت سے دعا مانگی۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک، رب کریم آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات پاک ہے تمام عیبوں سے، انی کنت من الظالمین، میں تو خود ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے رہائی دے دی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں اور اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں اور دل کے ساتھ پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، تو یقین جانیں اللہ رب العزت ہمیں بھی اس مصیبت سے نجات دے دیں گے۔ اسی طرح دیکھیں در مختار کے اندر لکھا ہے کہ اگر زلزلہ آ جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں پر الگ الگ نماز پڑھیں۔ اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو دعائیں مانگنے کا اہتمام کریں، لیکن یاد رکھیں نماز کا پڑھنا زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ کو جب بھی کوئی سخت معاملہ پیش آتا، آپ کو جب بھی کوئی مشکل بات پیش آتی تو آپ فوراً نماز کی جانب متوجہ ہو جاتے۔ بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرا سی آندھی بھی تیز چل جاتی تو ہم مسجدوں کی جانب دوڑ جاتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے وقت میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہمارے بعض بھائی جو ہیں وہ زلزلہ آنے پر اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ میرے پیارے بھائیوں مناسب نہیں، اس عمل سے بچنے کا اہتمام کریں۔ یہاں ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، وہ یہ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ جب زلزلہ آتا ہے تو لوگ اپنے گھروں سے نکل کر باہر چلے جاتے ہیں، کھلے میدان میں چلے جاتے ہیں۔ بعض حضرات اسے اچھا سمجھتے ہیں اور بعض اچھا نہیں سمجھتے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ توکل کے خلاف ہے، یعنی ان کو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس مسئلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو یاد رکھیں در مختار کے اندر لکھا ہے کہ اگر زلزلہ آ گیا اور ایک بندہ اپنے گھر میں تھا اور گھر سے نکل کر باہر کھلی فضا میں چلا گیا، اس کے اندر کوئی کراہت نہیں، بلکہ یہ عمل مستحب ہے۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک دیوار کے قریب سے گزر رہے تھے جو جھکی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب اس دیوار کے اوپر پڑی، آپ تیزی کے ساتھ اس دیوار کے نیچے سے الگ ہو گئے، دور چلے گئے۔ تو جس طرح گرتی ہوئی دیوار کے نیچے سے دور ہو جانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، ایسے ہی مصیبت کے وقت میں، زلزلے کے وقت میں اپنے گھر کو چھوڑ کر کھلے میدان میں چلے جانا، علماء کرام نے لکھا ہے یہ عمل مستحب کہلائے گا، اس عمل کو کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ کچھ باتیں میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں، آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس مضمون کو اور بھی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرما دے میرے لیے، اپنے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے کہ جو باتیں کہہ دی گئیں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔